بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، آپ دیکھ رہے ہیں مہر اجالا اکیڈمی۔ تو آج ہم پڑھیں گے حسرت موہانی کی شاعری پر تبصرہ۔ لیکن اس سے پہلے کہ آپ چینل پہ نئے ہیں یا اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کر مہر اجالا اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھائیں۔ تو اس کی پہلی ہیڈنگ ہے حرف آغاز۔ یوں تو آسمانی ادب پر بے شمار ماہ و انجم اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ فروز ہوتے ہیں، جن کی شعلہ بیانیاں قابل تحسین و ستائش ہیں۔ حسرت موہانی بھی ایسے ہی درخشاں تھے جو افق ادب طلوع ہوئے اور علمی ضیاء بن کر سارے جہانی ادب کو منور کر دیا۔ اسلوب نگارش کی امتیازی خصوصیات: حالت زندگی: سید فضل الحسن نام اور حسرت تخلص تھا۔ اناؤ یوپی کے قصبہ موہان میں سن 1875 میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام سید اظہر حسن تھا۔ حسرت کی ابتدائی زندگی دینی تعلیم موہان کے ایک مکتب میں ہوئی، وہیں سے انہوں نے مڈل کا امتحان پاس کیا اور صوبے بھر میں اول آئے۔ ان کے جد اعلیٰ نیشا پور سے ترک وطن کر کے موہان میں آباد ہوئے تھے۔ حسرت نے طالب علمی کے زمانے میں ہی سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ BA کرنے کے بعد انہوں نے ادبی اور سیاسی پرچہ اردو معلیٰ کے نام سے جاری کیا۔ اس پرچے میں ایک باغیانہ مضمون مصر میں انگریز کی پالیسی چھاپنے پر 1.5 برس قید بامشقت کی سزا پائی اور اردو معلیٰ بند ہو گیا۔ سادگی و سلاست: کلام حسرت میں سادگی و سلاست کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ مولانا ایک سیدھے سادے انسان تھے۔ ان کی غزلوں میں سچائی بھی ملتی ہے، سادگی بھی اور تصوف بھی، اور ان کے خیالات بڑے پاکیزہ اور صاف ستھرے ہیں جو ان کے عمدہ کردار کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان کی غزل میں برجستگی، بے ساختگی، رعنائی، شوخی، خلوص اور پرکاری پائی جاتی ہے۔ ان کا انداز بیاں اچھوتا اور والہانہ ہے۔ شعر ہے کہ مجھے گرم نظارہ دیکھا تو ہنس کر وہ بولے کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ بیداری قوم: حسرت ایک بے باک سپاہی لیڈر تھے۔ وہ تحریک آزادی کے بہادر ثبوت تھے۔ سر سید کی علمی تحریک نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگا دیا تھا اور حریت پسندانہ سرگرمیوں میں بھی مصروف تھے۔ انہوں نے اپنے رفقا کی مدد سے اردو زبان و ادب کے ذریعے قومی شعور بیدار کرنے کی کامیاب کوشش کی۔ سن 1908 میں حسرت نے اردو معلیٰ میں ایک بے نام صاحب قلم کا ایک مضمون مصر کے مشہور رہنما مصطفیٰ کامل کے انتقال پر شائع کیا، جس میں مصر میں انگریزوں کی پالیسی پر تنقید کی گئی، جس کی پاداش میں حسرت کو 2 سال کی سزا ہو گئی۔ ان کا کتب خانہ اور پریس ضبط کر لیا گیا۔ رسم جفا کامیاب دیکھیے کب تک رہے، حب وطن مست خواب دیکھیے کب تک رہے۔ حسرت نے اپنے اشعار سے اپنے ہم وطنوں کو خواب غفلت کی نیند سے بیدار کیا۔ چکی کی مشقت والا شعر اسی قید کی یادگار ہے۔ سن 1914 میں حسرت دوبارہ قانون تحفظ ہند کے تحت گرفتار کر لیا گیا۔ سن 1916 ہے عشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، اور صفائی کا موقع بھی نہ دیا گیا۔ یعنی کہ جب ان کو گرفتار کر لیا گیا تو ان کو پھر صفائی کا موقع بھی نہ دیا گیا۔ مولانا کی گرفتاری پر سخت احتجاج ہوا، لیکن حکومت پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ان کو ملک کی مختلف جیلوں میں رکھا گیا۔ انگریزوں نے حسرت کی رہائی کے لیے چند شرائط رکھیں، جنہیں انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اس 2 سال کی قید کے دوران حسرت کو قید تنہائی بھی کاٹنی پڑی۔ اس کے بعد بھی وہ آزادی کی تحریک کے دوران کئی بار جیل گئے اور بہت ظلم کیا گیا۔ ان پہ چکی سے گندم وغیرہ پسوایا جاتا تھا جیل میں ان سے۔ معرفت و فلسفہ: حسرت کی زندگی درویشانہ بلکہ قلندرانہ قسم کی تھی۔ وہ صوفی ہونے کے خود دعوے دار تھے، تصوف کو مذہب کا جزو سمجھتے تھے، اس لیے ان کے کلام میں تصوف کی چاشنی بھی ملتی ہے۔ تیرے عشق میں کیا سے کیا ہو گئے ہم، سیاہ کار تھے باصفا ہو گئے ہم۔ اساتذۂ فن سے اقتباس: اب اکتساب کی میننگ ہے ذاتی محنت سے حاصل کرنا۔ حسرت کا کلام میں اردو و فارسی کے شعراء کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان کی شاعری میں لکھنوی و دہلوی دونوں انداز پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے جہاں غالب، نسیم، مومن، انتہا، اجرت، مصحفی اور میر کے کلام سے اکتساب فن کیا ہے، وہاں وہ سعدی، حافظ اور نظری وغیرہ کے بھی کوشچی ہیں۔ وہ جن اساتذہ کے فن سے فیض حاصل کرتے ہیں وہ اس کا اعتراف کرنے سے نہیں چوکتے۔ حسرت موہانی کہتے ہیں، طبع حسرت نے اٹھایا ہے ہر استاد سے فیض۔ حسرت نے ذاتی احساسات اور انفرادی وجدان کو بالکل نئے سانچے میں ڈھال کر نئے انداز سے بیان کیا ہے۔ حسرت موہانی اردو غزل کی تاریخ میں سب سے بڑے
مقلد ہیں، لیکن انہوں نے تقلید کو تخلیق بنا دیا۔ ندرت ادا: حضرت کے کلام کی خوبی یہ ہے کہ اکثر کسی فرسودہ مضمون یا دیرینہ تخیل کو ایک نئے اسلوب میں ڈھال لیتے ہیں اور اسی خیال کو وہ نئے نویلے اور نرالے ڈھنگ سے اس طرح ادا کرتے ہیں کہ وہ شعر قاری کے دل میں خاص قسم کی لطافت پیدا کر دیتا ہے۔ شعر ہے کہ اس نے دیکھا تھا کس نظر سے مجھے، دل میں گویا سما گئی آنکھیں۔ احیائے رسم عاشقی: اب احیائی کی میننگ ہے خاندان، حی کی جمع ہے یہ، خاندان اس کی میننگ، اور زندہ لوگ۔ تو حضرت کا سب سے بڑا کارنامہ سچی رسم عاشقی کا احیا ہے۔ وہ محبوب کی ناز برداری میں پارسائی کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ حضرت نے اردو غزل کو ایک جیتے جاگتے شرماتے لجاتے محبوب سے روشناس کرایا ہے۔ حضرت کا عشق چار دیواری میں پروان چڑھتا ہے۔ وہ شرم و حیا کے رنگوں سے سجا اور دھیمے دھیمے جذبوں کی آنچ سے لیے عشق کا یہ روپ اردو شاعری میں حضرت ہی کی عطا ہے۔ حال کھل جائے گا بے تابی کا حسرت، بار بار آپ انہیں شوق سے دیکھا نہ کریں۔ رنگ سیاست: حضرت میدان سیاست کے بھی مرد مجاہد تھے۔ زمانے طالب علمی ہی سے علمی سیاست سے وابستہ ہو گئے تھے۔ اپنے سیاسی نظریات کا برملا اظہار بھی کرتے رہے اور نتیجتاً قید و بند کی صحبتوں سے بھی بارہا گزرنا پڑا، لیکن پائے استقامت میں ذرا بھی لغزش نہیں آئی۔ انگریزوں کی غلامی کا طوق گلے سے اتارنے کی تڑپ اور سرمایہ دارانہ نظام کے شکنجے سے نجات کا خواب ان کی شاعری کا ایک نمایاں پہلو ہے۔ اچھا ہے اہل مغرب کیے جائیں سختیاں، پھیلے گی یوں ہی شورش حب وطن تمام۔ اچھا ہوا کہ خاطر حسرت سے مٹ گئی ہیبت سی ایک جو خطرۂ دار و رسن میں تھی۔ پھر ہے موسیقیت: حضرت کی عشق شاعری کی سب سے اہم چیز موسیقی اور ترنم ہے، جس نے ان کے اشعار میں جادو کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ غزل پر ریزہ خیالی کا الزام بڑی شدت سے لگایا جاتا ہے، گو کہ خیالات اور مضامین کا یہ تنوع غزل کی خامی نہیں بلکہ خوبی ہے۔ چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے۔ توڑ کر عہد کرم ناآشنا ہو جائیے، بندہ پرور جائیے، اچھا خفا ہو جائیے۔ معاملہ بندی کی میننگ ہے معاملات عشق کو نظم کرنا۔ معاملہ بندی اردو غزل کی ایک ایسی خطرناک شاہراہ ہے جس پر بے احتیاطی سے اٹھایا جانے والا ایک قدم روح شاعری کو ابدال کی کیچڑ سے داغدار کر سکتا ہے۔ حضرت اس حوالے سے بے حد محتاط نظر آتے ہیں۔ ان کی معاملہ بندی میں گدگداتی شوخی اور مسکراہٹ بکھیرتی شرارت کی چمک ہے اور سطحی پن کا نام و نشان بھی موجود نہیں ہے۔ حضرت کی معاملہ بندی مومن کی معاملہ بندی ہی کی ایک توسیع ہے۔ کھینچ لینا وہ میرا پردے کا کونا دفتن، اور دوپٹے سے تیرا منہ کو چھپانا یاد ہے۔ مجھے گرم نظارہ دیکھا تو ہنس کر وہ بولے کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ احترام حسن و عشق: حضرت کے عشق میں پاکیزگی نظر آتی ہے۔ وہ محبوب کی رسوائی کے قائل نہیں۔ ان کا محبوب تحقیقی نہیں، وہ وجودی ہے، اور وہ اپنے وجودی محبوب کی تخیل میں گم رہنے کو عشق کی معراج سمجھتے ہیں۔ حضرت نے عشق و محبت کے نازک اور لطیف جذبات اور ان کے اتار چڑھاؤ کی تصویریں بھرپور انداز میں کھینچی ہیں، لیکن ان کا اظہار باوقار پیرائے میں کیا ہے، کیونکہ وہ عشق و حسن دونوں کی حرمت کے قائل ہیں۔ ان کی رسوائی گوارا نہیں ہے، نہ وہ خود ذلیل ہوتے ہیں نہ حسن کو ذلیل کرتے ہیں۔ ان کا عشق بھی کسی طرح محبوب سے کم قابل قدر اور لائق احترام نہیں آتی یاد ان کی تو مہینوں نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ دیکھنا بھی تو انہیں دور سے دیکھا کرنا، شیوہ عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا۔ غم و نشاط کا حسین امتزاج: حضرت کے کلام میں غم اور خوشی کا ایک حسین امتزاج ہے۔ وہ عام روایت سے ہٹ کر غم سے افسردہ اور مایوس نہیں ہوتے بلکہ سوز و غم سے اپنی امید و نشاط کی دنیا سجا لیتے ہیں۔ ملتے ہیں اس ادا سے کہ گویا خفا نہیں، کیا آپ کی نگاہ سے ہم آشنا نہیں۔ پھر ہے ناقدین کی آراء: بقول عبادت بریلوی کہتے ہیں کہ حسن پرستی کے سلسلے میں احساس کی شدت حضرت کے تغزل کی امتیازی خصوصیت ہے۔ حضرت کے تغزل میں رنگینی اور رعنائی کی خصوصیت اپنے شباب پر پہنچ جاتی ہے۔ بقول یوسف حسین خان کہتے ہیں کہ حضرت کی عشقیہ شاعری کی ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی محبت کی داستان کو مایوسی اور نامرادی پر ختم نہیں کرتے، بلکہ وہ بڑے پر امید واقع ہوئے ہیں۔ بقول فراق گورکھپوری کہتے ہیں کہ حضرت اردو غزل کی تاریخ میں سب سے بڑے مقلد ہیں، لیکن انہوں نے تقلید کو تخلیق بنا دیا۔ بقول علامہ سلمان ندوی کہتے ہیں کہ غزل کو لکھنؤ کے تصنع اور غالب کی مشکل گوئی کے کوچے سے سادگی، آسان گوئی اور حقیقت رسی کی منزل تک پھیلانا شاعری میں حضرت کا تجدیدی کارنامہ ہے۔
بقول جلیل قدوائی کہتے ہیں کہ حسرت کے عشق میں ایک بے تکلف گھریلو فضا پائی جاتی ہے۔ ان کے کلام کی اہم خصوصیت جذبات کی شدت اور اثر انگیزی ہے، جو اس وجہ سے ہے کہ یہ معاملات اور واقعات حقیقت پر مبنی ہیں۔ تو نے حسرت کی آیا تہذیبی رسم عاشقی، اس سے پہلے اعتبار شان رسوائی نہ تھا۔ پھر آخری ہیڈنگ حرف آخر۔ اردو زبان و ادب کے حوالے سے حسرت موہانی کی خدمات سب سے نمایاں ہیں۔ انہوں نے زبان کو آسان کیا، اس کے دامن وسیع کیا اور لکھنے کا ایک منفرد انداز اختیار کیا۔ غرض کہ حسرت موہانی اردو زبان و ادب کا اتنا بڑا نام ہے، کوئی ادبی تاریخ ان کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ قوم کے غم سے ان کا دل سرشار تھا اور ان کا وجود کام اور کام سے لگن کی ایک بھرپور مثال تھا۔ ان کی شخصیت میں قرون اولیٰ، اب قرون اولیٰ کہتے ہیں اسلام کا جو ابتدائی دور تھا نا، تو قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی جھلک نظر آتی ہے زبان لکھنؤ میں رنگ دہلی کی نمود، تجھ سے حسرت نام روشن شاعری کا ہو گیا۔ تو یہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی حسرت موہانی، اور آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، ایک اچھا سا کامنٹ کر کے بتائیں، اور ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کا